اکثر انسان اپنی نامکمل خواہشات کے لیے بہت بے چین رہتا ہے اور اللہ سے انہیں پانے کے لیے تڑپ کر بہت سی دعائیں بھی مانگتا ہے۔ یہ جان رکھیں، ایک ہی دعا کا بار بار زبان پر آنا بے وجہ نہیں ہے۔ انتظار کے باوجود بھی دل کا ایک ہی دعا کو دہراتے رہنا بھی بے وجہ نہیں ہے۔ اللہ کوئی خواہش دل میں کیوں ہی نہیں ڈالتا۔ معجزے تب ہوتے ہیں جب آپ اس وقت بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے جب دنیا یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ آپ کے لیے ممکن نہیں۔ معجزے تب ہوتے ہیں جو دروازہ آپ نے چن رکھا ہو وہ بند نظر آ رہا ہو، پھر بھی آپ کے دل کو ایک سکون ہوتا ہے کہ راستہ بے شک اللہ کا چنا ہوا نہ ہو، لیکن وہ آپ کو آپ کی پسند کی منزل دیتا ضرور ہے۔ جانتے ہیں کہ جب آپ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے انتظار میں تھک جاتے ہیں نا، تو آسمان سے آپ کی مدد کے لیے قبولیت کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ جب آپ کو سجدوں کی توفیق دیتا ہے نا، تو آپ کا انتظار کرتا ہے کہ وہ جو ہم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، وہ بھلا کیسے ہمیں درد کی شدت سے گزار سکتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں ان سے ہم واقف ہیں، اور ہم اس کی رگ جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اللہ کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں لوٹاتا، اسے بڑی حیا آتی ہے کہ میرے بندے نے مجھ سے کچھ مانگا ہے، میں اسے ضرور دوں گا۔ اگر امید کا ایک دروازہ بند کر دیتا ہے نا، تو اس کے بدلے میں 10 دروازے اور کھول دیتا ہے، لیکن ان دروازوں کو دیکھ وہی سکتا ہے جو یقین رکھتا ہے، اور آپ جانتے ہیں یقین کیا ہے؟ تب بھی آگے بڑھنا جب زندگی تھکا کر گرا دے، تب بھی مسکرانا جب مسکرانے کی کوئی وجہ نہ ملے، اور کہنا اے اللہ تو راضی تو میں راضی۔ اس چیز کے لیے ہاتھ اٹھا اور گڑ گڑانا جس کا ملنا ناممکن ہے۔ یہ یقین کی وہ کیفیت ہے جب انسان کا دل چیخ چیخ کر کہتا ہے میرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ جب انسان یہ یقین کر لیتا ہے نا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر وہ 2 جہانوں کا بادشاہ اسے اپنی طاقت کے جلووں سے محروم رکھے۔ سنو، جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے نا، تو اس کی پریشانی کو بڑھا دیتا ہے تاکہ اپنے بندے کو اپنے قریب کر سکے، اور جب ساری دنیا منہ پھیر لیتی ہے نا، تو اس وقت بھی اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اور مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ دنیا میں سب سے زیادہ تیز ترین چیز دعا ہی تو ہے، جو دل سے زبان تک پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتی ہے، اور بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو اللہ سنوار دینا اسے کوئی بندہ بگاڑ نہیں سکتا۔ بے شک زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ یاد رکھو، اللہ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے نا، تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے، تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ ساری محبتیں عارضی ہیں، فانی ہیں۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ یہ جان رکھیں کہ دعائیں ہی آپ کا مقدر ہیں، اور آپ کے خیالات اس مقدر کی حقیقت ہیں۔ آپ جب اللہ کے روبرو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، تب اللہ آپ کا مقدر آپ کی رضا کے مطابق بدلتا ہے،
اور یاد رکھیں زندگی میں آپ کو وہی ملتا ہے جس کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں، اور آپ وہی پاتے ہیں جس پر آپ صبر کرتے ہیں۔ مسلسل ایک ہی دعا کو نماز میں مانگنا کوئی اتفاق تو نہیں۔ یقین رکھیں اگر اللہ دل سے دعا کا خیال نکال نہیں رہا تو پھر اس دعا کا قبول ہونا تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔